سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 173۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون او تقولوا انما اشرک، یا تم یوں کہو کہ بلا شبہ شرک کیا آباؤنا من قبل، ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی نسل تھے ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ کیا تم ہم میں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے کام کی وجہ سے جو باطل والے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ایک عہد جو انسانوں کے ساتھ ہوا تھا اس کی یاد دہانی کروائی ہے۔ اس عہد کو عہد الست یا عہد ازل کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کی روحوں کو ایک خاص جسم میں پیدا کر کے ہم سے یہ معاہدہ کیا اور پوچھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے، تمام انسانوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا، یہ عہد و پیمان کیا کہ اے اللہ ہمارا رب صرف اور صرف آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو جو یاد دلایا اپنے پاک پیغمبر جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور اس قرآن کریم کے اندر، تو وہ یاد دلانے کی ایک وجہ تو یہ جو گزشتہ درس میں بیان ہوئی کہ کل قیامت کے دن تم یوں نہ کہو کہ ہمیں تو اس عہد کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد کرا دیا کہ بھئی یہ عہد و پیمان، یہ معاہدہ، یہ میرے ساتھ ایگریمنٹ تمہارا ہو چکا ہے کہ اللہ تمہارے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ اور دوسری وجہ اس عہد کو بیان کرنے کی اور اس کو یاد دلانے کی یہ کہ کہیں تم قیامت کے دن یوں نہ کہو کہ جی ہمارے باپ دادے شرک کرتے تھے، ہم تو ان کے پیچھے لگ کے کرتے رہے، ہمارا کیا گناہ ہے۔ آج دنیا کے اندر میرے عزیز دوستو کتنے کام، غلط کام ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ جی کیا کریں، ہمارے بڑے کرتے آئے، سارا معاشرہ کرتا ہے، سارے لوگ یہی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادے یہی کرتے تھے۔ اس بات کو گویا ہم بہانہ بنا لیتے ہیں اپنے فعل کا کہ ہم قصوروار نہیں ہیں، ہمارا معاشرہ قصوروار ہے، ہم قصوروار نہیں، ہمارے بڑے قصوروار ہیں، ہم قصوروار نہیں، ہمارے باپ دادے قصوروار ہیں، ہم تو فارغ ہیں، ہم تو کوئی گناہ گار ہی نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن تم یہ بہانہ کر کے یوں کہو کہ جی اے اللہ
چند لوگوں نے غلط کام جاری کیے تو آپ ہمیں کیوں ہلاک کر رہے ہیں؟ تو گویا اللہ پاک فرما رہے کہ دیکھو میں تمہیں یاد بھی کرا رہا ہوں اور اس عہد کا ہر بندہ خود ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں کہ جی ہمارے باپ دادے انہوں نے عہد کیا تھا تو وہ ذمہ دار ہیں، ہم نے تو کیا نہیں تھا ہم ذمہ دار نہیں۔ اللہ پاک نے یاد دلا کر بتا دیا کہ تم میں سے ایک ایک بندہ یہ عہد کر چکا ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے شعور دیا ہے، ہر ایک کو اللہ نے سمجھ دی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور خرد دی ہے۔ تو کیوں تم اپنے باپ دادے کے پیچھے چلتے ہو؟ جب تمہارے سامنے دلیل آ گئی، بات آ گئی، اللہ نے تمہیں یاد دلا دیا کہ تمہارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے، اب باپ دادے چاہے کسی کو بھی رب مانے، تم عقل سے، سمجھ سے، شعور سے اس بات کا اعلان کرو کہ ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ، اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ تو گویا یہ عذر، یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا کہ جی ہم کیا کرتے، جی لوگ سارے یہ کر رہے تھے، تو سارے لوگ غلط کام کریں تو کیا تم بھی غلط کام کرو گے؟ سارا معاشرہ غلط ہو جائے تو کیا پھر ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں؟ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں آپ نے حق کی آواز اٹھائی ہے تو کیا سارا معاشرہ آپ کے ساتھ تھا؟ نہیں، بلکہ معاشرے کے ایک ایک فرد نے آپ کی مخالفت کی تھی، سوائے چند نفوس قدسیہ کے، باقی سب آپ کے مخالف تھے۔ لیکن اس مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی آواز کو نہیں چھوڑا، حق کی آواز بلند کی۔ تو لہذا تمہارا بھی فرض بنتا ہے، چاہے باپ دادے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے معاشرہ ہو، چاہے وڈیرے اور نواب ہوں، وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ نے تمہیں شعور دیا صحیح راستے کا، تو تم علل اعلان صحیح راستے پہ چلو، اس کو نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تقولو، یا قیامت کے دن تم یوں کہو کہ جی انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کی نسل تھے، ہم مجبور تھے، ہم کیا کرتے؟ اَفَتُهْلِكُنَا، اور پھر تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کرو کہ اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، چند باطل والوں کے کام کی وجہ سے۔ تو باطل والے اگر تمہیں غلط لائن پہ چلانا بھی چاہتے ہیں تو تمہیں اللہ نے شعور نہیں دیا، تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی، تم باطل کا ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کرو اور قرآن و سنت کو سینے سے لگا کر اعلان کرو کہ ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ، اور ہمارے رہبر صرف کون ہے؟ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اعتراف و اقرار کیا کہ ہمارا رب صرف کون؟ اللہ، اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، حالات کے جکڑوں میں اڑ نہیں گئے، طوفانوں میں وہ ادھر ادھر نہیں ہو گئے، ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی، بلکہ وہ ثابت قدم رہے اس بات پر کہ پالنے والا، مشکل کشا، عادت روا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگ جب استقامت اختیار کرتے ہیں تو قیامت کے دن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو انعام یہ ملے گا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ان پہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ ان کو پرسکون زندگی عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی
قیامت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ ایسے لوگوں کو سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے بتا دیا، بیان کر دیا، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ کہیں سورج کی نشانی، کہیں چاند کی نشانی، کہیں رات اور دن کے عدلنے بدلنے کی نشانی، کہیں کائنات کی تخلیق، کہیں رنگ و بو، کہیں دریا اور پہاڑ ہے، کہیں پودے اور درخت ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں اس بات کی کہ ہمارا رب صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور کسی نے کہا کہ البحر تدل علی البعیر، ایک مینگنی دیکھ کر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہاں سے اونٹ گزرا ہے یا بکری گزری ہے، تو کیا اتنا بڑا جہان دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور پھر تفصیلی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کی، تفصیلی نشانیاں اور معجزات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے۔ اتنی آیات کے بعد ایک تخلیقی آیات، پھر قرآنی آیات، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اس کے بعد بھی تم باپ دادے کے پیچھے چلو اور اللہ کی طرف نہ پلٹو تو پھر تم سے بڑا کم بخت کون ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان نشانیوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید یہ لوگ واپس اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ آج میرے عزیز دوستو، جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے، چانس ہے، ہم سارے غلط عقیدوں کا انکار کر کے صحیح عقیدے کو اپنائیں، صحیح نظریے کو اپنائیں اور اس بات کا یقین کر لیں ہمارے تمام مسئلوں کا حل صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور اللہ ہی کی عبادت کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی، زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔